سماجی کاری 96 میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ایک عام غلط فہمی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی طرف اپنے کردار کو بہتر بنانے سے روکتی ہے۔ لوگ اکثر تبصرہ کرتے ہیں کہ کسی کو دوسروں کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ ایک حد تک درست ہے، بدقسمتی سے بہت سے لوگوں نے اپنے رویے کو بہتر بنانے سے بچنے کے لیے اسے ایک بہانے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کے معنی کو سیاق و سباق سے ہٹ کر مکمل طور پر توڑ دیا ہے۔ حقیقت میں دوسروں کا فیصلہ کرنا کسی کی زندگی کے ہر پہلو کا ایک اہم حصہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ فیصلہ کرنے کے لیے دوسروں کا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا ان سے دوستی کرنی ہے یا نہیں۔ ایک دوسرے کا فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ آیا وہ ان کے لیے اچھا شریک حیات بنائے گا یا نہیں۔ ایک شخص کسی کمپنی میں ملازمت کے لیے درخواست دینے سے پہلے جج کرتا ہے۔ ایک آجر اپنی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے بہترین کو تلاش کرنے کے لیے امیدواروں کا فیصلہ کرتا ہے۔ والدین اپنے بچے کے لیے ٹیوٹرز کی خدمات حاصل کرنے سے پہلے کئی ٹیوٹرز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک کاروباری مالک دوسرے کاروباری مالک کا فیصلہ کرے گا کہ آیا ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یا نہیں۔ دوسروں کو ان کے رویے، کردار اور اعمال کے حوالے سے پرکھنے کی مثالیں عملی طور پر لامحدود ہیں۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ کسی کو دوسروں کا فیصلہ بالکل نہیں کرنا چاہیے محض بے وقوفی ہے، کیونکہ کوئی شخص دوسروں کا فیصلہ کیے بغیر اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اسلام کے حوالے سے ایک مسلمان کو دوسروں کے اعمال کا فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ معاشرے میں نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرنے کا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ باب 3 علی عمران آیت 110 تم بہترین امت ہو جو بنی نوع انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود حدیث کے مطابق ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت، عداوت دینے اور روکنے کے بغیر اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتا۔ دوسروں کا فیصلہ کیے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے اور برے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے سے گریز کرنے کا اہم فریضہ دوسروں اور ان کے اعمال کا جائزہ لیے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ باب 5 الماد آیت 2 اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ پہلے درج کی گئی مثالوں میں سے بہت ساری اسلام کی طرف سے حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جیسے کہ ایک مناسب شریک حیات تلاش کرنا اور مناسب دوستوں کا انتخاب کرنا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز دوسروں کو پرکھے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرنے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اسلام کی تعلیمات کے مطابق دوسروں کے اعمال کا فیصلہ کرنا اسلام کا ایک اہم پہلو۔ اس لحاظ سے بظاہر لوگوں کا فیصلہ کسی شخص کی طرف سے آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کسی مسلمان کو حقارت یا تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کسی شخص کے حتمی نتائج کا اندازہ لگانا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا یا نہیں، یا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور ان کی نیت کا اندازہ لگانا، یہ وہ کام ہیں جن کی ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں مسلمان کے علم سے باہر ہیں، اس لیے وہ ان پر بحث یا تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے مسلمان دوسروں کو پرکھنے کے صحیح تصور کو سمجھتے ہیں تاکہ وہ تعمیری تنقید کو زیادہ آسانی سے قبول کر سکیں، جو کہ اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہے، دوسروں کی طرف سے، تاکہ وہ اللہ برگزیدہ اور مخلوق کے تئیں اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں۔ اس طرح کا برتاؤ صحیح رہنمائی اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔